آج ہم ایک بہت ہی خاص نظریاتی فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا نظام جو عالمی سطح پر اپنی جگہ بنا رہا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب مغربی نظریات کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہے مکتب خامنئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل بنیاد ہے کیا اور یہ مزاحمت اور استحکام کا دعویٰ کیوں کرتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس نظریاتی خلا کو سمجھیں گے جسے یہ مکتب فکر پر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریہ خمینی سے خامنئی تک کیسے پہنچا، اس کے مرکزی اصول یعنی خدائی نقشے کو جانیں گے، اس کے پیغمبرانہ طرز حکمرانی کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس کے نئے دور کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو ہے ایک نظریاتی خلا۔ دیکھیں، دنیا اس وقت ایک عجیب دوراہے پہ کھڑی ہے۔ 20ویں صدی کے جو بڑے بڑے نظریات تھے وہ اب اپنی کشش کھو رہے ہیں۔ تو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پرانے جوابات کام نہ آ رہے ہوں تو اس خالی جگہ کو کون پر کرے گا؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جہاں سے مکتب خامنئی کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اب دیکھیں، لبرلزم ہو، مارکسزم یا سوشلزم، یہ وہ نظریات تھے جنہوں نے پوری ایک صدی تک دنیا کی سمت کا تعین کیا۔ لیکن اب ماخذ کے مطابق یہ سب تھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آج کے جو پیچیدہ مسائل ہیں جیسے معاشی عدم مساوات یا سماجی تقسیم، ان کا کوئی ٹھوس اور تسلی بخش جواب ان کے پاس نظر نہیں آتا۔ اور اس نظریاتی بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے ٹیکنالوجی، خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI جیسی تیز رفتار تبدیلیاں موجودہ سماجی اور انسانی علوم کی بنیادوں کو بھیلا کر رکھ رہی ہیں۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے واقعی کوئی موزوں حکومتی نظام موجود بھی ہے یا نہیں؟ اچھا، تو اسی عالمی خلا کے پس منظر میں مکتب خامنئی خود کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی نظریاتی جڑیں کہاں سے آتی ہیں اور یہ سفر خمینی سے خامنئی تک کیسے طے ہوا۔ اس پورے مکتب فکر کی بنیاد ایک بہت ہی خاص تصور پر رکھی گئی ہے جسے خالص محمدی اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ خمینی کا پیش کردہ نظریہ تھا جس کا مقصد اسلام کی ایک انقلابی اور ان کے مطابق مستند تشریح پیش کرنا تھا۔ اور یہیں پر اس مکتب فکر کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف خالص محمدی اسلام ہے جسے انقلابی اور حقیقی قرار دیا گیا، دوسری طرف ہے وہ جسے ماخذ امریکی اسلام کہتا ہے اور اسے دو انتہاؤں پر دکھاتا ہے، یا تو یہ بہت زیادہ لبرل اور سطحی ہے یا پھر انتہائی سخت اور دقیانوسی۔ اور یہی وہ فرق ہے جو اس مکتب کی شناخت کی بنیاد بنتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مکتب خامنئی کو خمینی کے نظریات سے کوئی الگ چیز نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے، ایک تسلسل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی نظریات خمینی نے دیے تھے انہیں ایک منظم اور قابل عمل نظام کی شکل دی گئی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس مکتبہ فکر کے بالکل مرکزی خیال کی طرف، یعنی خدائی نقشے کا بلو پرنٹ۔ آیت اللہ خامنئی کا یہ کال سمجھیں اس پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ جس چیز پر اسلامی نظام کو قائم ہونا چاہیے وہ خدا کا نقشہ اور آسمانی ہندسہ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ یہ حکمرانی کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خدائی نقشہ اور آسمانی ہندسہ آخر ہے کیا؟ دراصل یہ ایک ایسا جامع بلو پرنٹ ہے جو ریاست کے ہر ایک کام کے لیے ایک فریم ورک دیتا ہے۔ اس کا مقصد ریاست کے ہر عمل کو ایک آسمانی اور اخلاقی نظام کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی ہم آہنگ کرنا ہے۔ اور اس بلیو پرنٹ کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ معاشرے کے لیے ایک مکمل ماڈل دیتا ہے۔ یہ انفرادی اخلاقیات سے لے کر بڑی بڑی تہذیبی حکمت عملیوں تک ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ خدائی قانون اور ریاستی نظام میں کوئی تضاد نہ ہو جو اسے انسان کے بنائے ہوئے سیکولر نظاموں سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کا موازنہ حکمرانی کے دوسرے ماڈلز کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ، ایک پیغمبرانہ طرز حکمرانی۔ اس طرز حکمرانی کا موازنہ بڑا دلچسپ ہے، تاریخی پیغمبروں سے کیا جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق تاریخ میں بہت کم پیغمبروں کو یہ موقع ملا کہ وہ ریاستی طاقت کے ذریعے اپنے ویژن کو مکمل طور پر نافذ کر سکیں۔ لہٰذا اس نظام کو پیغمبرانہ حکمرانی کو عملی جامہ پہنانے کی ایک بہت ہی نادر اور جدید کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو ٹیبل ہے یہ دونوں ماڈلز کے درمیان فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ ایک طرف ہے پیغمبرانہ طرز حکمرانی جہاں ذاتی اور عوامی اخلاقیات میں کوئی فرق نہیں، جبکہ مغربی ماڈل میں اکثر کہا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے۔
اس کی قانونی حیثیت خدائی حکم سے آتی ہے، جبکہ مغربی ماڈل سیکولر اتفاق رائے پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی لیے نظریاتی طور پر ہم آہنگ ہے، جبکہ مغربی نظام سیاسی سمجھوتوں کا شکار رہتا ہے۔ اچھا، تو ان تمام باتوں کی روشنی میں اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کے نئے دور کے لیے کیا ممکنہ مضمرات ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مکتب خامنئی کو ایک بہت ہی لچکدار اور جامع نظریے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو اس دور میں قائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے جہاں دوسرے نظام کمزور پڑ رہے ہیں۔ گویا یہ ایک غیر مستحکم دنیا کے لیے ایک مستحکم نظریاتی سہارا فراہم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو لوگ عالمی سیاست کا تجزیہ کرتے ہیں ان کے لیے یہاں کچھ بہت اہم نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ حکمرانی کا ایک مربوط اور واضح نظریاتی نظام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا لیڈرشپ ماڈل اخلاقی اور روحانی ہم آہنگی پر بہت زور دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اسے عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کے سامنے ٹھہرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ ایک غیر مغربی ماڈل ہے جو دنیا کو دیکھنے کا ایک مکمل نظریہ پیش کرتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت یعنی AI عالمی طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے، تو مستقبل میں کون سے نظام زیادہ کامیاب اور مضبوط ثابت ہوں گے؟ کیا وہ جو نظریاتی طور پر بہت مربوط اور مستحکم ہیں، یا وہ جو عملی طور پر زیادہ لچکدار ہیں؟ یقیناً اسی سوال کا جواب آنے والے دور کی سمت کا تعین کرے گا۔